مرحبا کی ہے صدائیں پیارے مصطفیٰ جو آئے، مرحبا کی ہے صدائیں پیارے مصطفیٰ جو آئے، مرحبا کی ہے صدائیں پیارے مصطفیٰ جو آئے، وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی، وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محبت کے ساتھ سماعت کریں گے حضرات، توجہ چاہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور حضرات، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہوتا ہے، میں ان کے بارے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، دیکھ سے جو ذکر احمد مختار کریں گے،
سبحان اللہ، بہت خوب. ان کے لیے دعا میرے سرکار کریں گے. اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے بالخصوص صدر محترم حاجی محمد حنیف صاحب اسٹیج پر حاضر ہیں، ان کی جانب سے میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے. جلسوں کی کاٹ دین کے غدار کریں گے. غدار کریں گے. آقا کی یاد سنی وفادار کریں گے. آقا کی یاد سنی وفادار کریں گے. سید محمد قادری صاحب اور آپ سنی دعوت اسلامی جو ورلڈ وائڈ مشن ہے، اسلامک مشن ہے، دنیا بھر کے کئی ملکوں میں بہت سنیت کا اور اسلام کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. سنی دعوت اسلامی، آپ اس کے بہت بڑے مبلغ ہیں. راجستھان کے اندر جے پور میں آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس کے مختلف اضلاع میں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آف انڈیا، یعنی کہ مسلم چھاتر سنگٹھن، اردو میں کہیں تو مسلم طلبہ اتحاد، اس کی یہ تنظیم کے آپ راشٹری ادھیکش ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس حیثیت سے آپ ہندوستان کے مختلف اضلاع کے یونیورسٹی اور کالجز میں دورے کرتے ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں دین و سنیت کا اسلام کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی یہ خوبی نوجوانوں کے درمیان آپ بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، پاپولر ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے ہر طریقے کی پروفیشنل کالجز میں، جو انگریزی داں ہیں یا اردو داں ہیں، ہندی داں ہیں، جس طریقے سے بھی، کیرلا سے لے کے کشمیر تک اور بنگال سے لے کے ممبئی تک الحمدللہ. اور ایک بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لے لیا ہے کہ بیت المقدس مسجد الاقصی کا جو پوری مہم ہے فلسطین کے اندر، جو اسرائیل کا ظلم فلسطین کے اندر اور اسرائیل کی طرف سے جو بربریت مسجد الاقصی پہ کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے پوری دنیا میں انٹرنیشنل مشن آندولن چلایا جا رہا ہے. اس میں آپ بہت بڑے حصے دار ہیں. اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد ہیں الحمدللہ. آپ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک وفد فلسطین گیا بارڈر پر اور وہاں جا کے اسرائیل کے خلاف بہت بڑا احتجاج کیا، جس میں دنیا بھر سے مسلمان شریک ہوئے. آپ پاکستان، ایران، ترکی، لیبنان ہوتے ہوئے بہت تکلیف اٹھاتے ہوئے آپ نے فلسطین کے احتجاج میں حصہ لیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے. لیبنان میں آپ کا پانی کا جہاز لیبنان کی اجازت کے بغیر اٹکا رہا رات بھر 24 گھنٹے وہاں پر بھوکے پیاسے. یہ وفد پورا پانی کے جہاز میں تکلیف رہا اور ہندوستان کی حکومت نے اس میں مداخلت کی، تب لیبنان نے اجازت دی. اسرائیل لگاتار ان سے یہ اپیل کر رہا تھا بالکل ادھر نہ آئیں، احتجاج پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے بارڈر پہ نہ آئیں، لیکن یہ لوگ نہیں رکے اور نہیں جھکے، نہیں مانے. الحمدللہ یہ مشن فلسطین کا، بیت المقدس کا، ہندوستان کے مسلمانوں کو یاد دلانے کے لیے جو آپ بھول گئے ہیں اس کو زندہ کر رہے ہیں. اور یہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تمام ہندوستان میں مسلم طلبہ کو دین سے آراستہ اور وابستہ کرنے کی تحریک چڑھے ہوئے ہیں. میری شمس الضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو، میری شمس الضحیٰ کر دے منور میری آنکھوں کو، میرے شمس الضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں عطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں عطا کر دے. اور جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے
جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے ارے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے کون نبی کو مختار مانتا ہے بھائی جو مجبور مانتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے جو مختار مانتا ہے تو بھی بولو نا ڈرتے کیوں ہو پرتیبندھ کچھ نہیں ہے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے ہاں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے اور ہمیں جب کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو لے کر جانا ایڈوکیٹ صاحب کو لے کر جانا پارشد کو لے کر جانا ایم ایل اے کو لے کر جانا ایم پی کو لے کر جانا فلاں منسٹر کے پاس جانا ہے تو اس کو لے کر جانا اس کو لے کر جانا یہاں اس کی چلتی ہے وہاں اس کی چلتی ہے یہاں اس کی بولتی ہے وہاں اس کی توتی بولتی ہے یہاں اس کی چلے گی لیکن سنو تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے ارے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے آل انڈیا جماعت رضا مصطفیٰ ہر ڈپارٹمنٹ میں چلتی ہے حضور کی زمین پہ بھی چلتی ہے زمین میں بھی چلتی ہے آسمانوں میں بھی چلتی ہے دونوں جہانوں میں چلتی ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے ارے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے ارے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو فرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو فرا کر دے بولو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بولو مختار جس کو جو چاہے اور عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے ہاں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے اور کسی کو وہ ہنساتے ہیں اور کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے
وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید محمد قادری صاحب اور گلے پیبا میں مل جاؤں گل یعنی مٹی کہتے کہ مدینے کی مٹی میں مل جاؤں گلے پیبا میں مل جاؤں اور گلوں میں مل کے کھل جاؤں کیا بات ہے کیا بات گلے پیبا میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں حیات جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دے حیات جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دے اور جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر تجدید وفا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر تجدید وفا کر دے اور احمد رضا کا پیغام کیا ہے ارشاد معلوم ہے ارشاد فرمائیے نہیں تو آگے جواب دیتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے بے شک پھر وہ کوئی بھی ہو بے شک کسی مسجد کا امام نہیں کعبے کا امام کیوں نہ ہو لکھپتی کیوں نہ ہو کروڑپتی کیوں نہ ہو بے شک منسٹر کیوں نہ ہو لارڈ گورنر کیوں نہ ہو کیا بات ہے نبی سے جو ہو بیگانہ ارے اپنا باپ ہی کیوں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے اور پدر مادر برادر مال جان ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر مال جان ان پر اور تجھے کیا فکر ہو اختر ارے تیرے یاور ہے وہ یاور تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو تیری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو تیری جو خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے بریلی سے چلے مدینے کی طرف لیکن سنو ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل ارے مارہرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بریلی والے کے جملے تھے اب چلو میں آپ کو مارہرہ لے کر چلوں سبحان اللہ نائب صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ حضور سید اشرف برکاتی صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ قلم کو جاویداں کر دے سخن کو والہا کر دے اور لکھے نعت نبی اور حق غلامی کا ادا کر دے لکھے
नाते नबी और हक गुलामी का अदा कर दे और ज़बान महबूब की गोया वही कुरान कहता है। लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, अरे तुम बोलते हो तो लोग कहते हैं ये तो बकवास कर रहा है। लेकिन सुनो सुनो, जब नबी की जबान खुलती है तो कुरान कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी से कुछ नहीं बोलते, ये जो बोलते हैं अल्लाह की वही होती है। महबूब की गोया वही कुरान कहता है और वही कानून बन जाए नबी जो फैसला कर दे, वही कानून बन जाए नबी जो फैसला कर दे। कौन कौन मदीने गया है? सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको मदीने दिखाए, आमीन। लेकिन सुनो सुनो, खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया, निहाल किया। मदीने जाना यकीनन खुशी की बात है, लेकिन मदीने से लौटना यकीनन ऐसा लगता है जैसे कि अब जिस्म में रूह नहीं रही। लेकिन क्या ऊंची सोच पेश करते हैं शर्फ मिल्लत, फरमाते हैं मदीने से पलट कर फिर मदीने की तरफ रुख हो। क्या बात, मदीने से पलट कर फिर मदीने की तरफ रुख हो। करम कर दे जो मेरे, करम कर दे अगर आका तो ऐसा रास्ता कर दे, करम कर दे अगर आका तो ऐसा रास्ता कर दे। और बड़ी अजीब खताएं करने वाला मैं, खताएं करने वाले तुम, खताएं करने वाला मैं, खताएं करने वाले तुम। मेरे हक में मेरे आका इसे दस्तूर सा कर दे, मेरे हक में मेरे आका इसे दस्तूर। और सुराका पर करम था फैज की बारिश थी वहशी पर। सुराका हुजूर को अरेस्ट करने आया, खुद ही मुस्तफा की बारगाह में अरेस्ट हो गया। वैशी ने अमीर हमजा को कत्ल किया, लेकिन हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़कर मुसलमान हुए और मुसलमान कज़्ज़ाब को मारा। सुराका पर करम था फैज की बारिश थी वहशी पर। अरे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको। हुजूर जैसा आज तक कोई माफ करने वाला आया ही नहीं। सुभान अल्लाह। मरहबा की है सदाएं प्यारे मुस्तफा जो आए, मरहबा की है सदाएं प्यारे मुस्तफा जो आए, मरहबा की है सदा प्यारे मुस्तफा जो आए। वो है रब का दुलारा नबी नबी, वो है रब का दुलारा नबी नबी। मरहबा की है सदाएं प्यारे मुस्तफा जो आए, मरहबा की है सदाएं प्यारे मुस्तफा जो आए। वो है रब का दुलारा नबी
وہ ہے رب کا دلارا بابا سے بلند کہنا ہے نبی نبی وہ ہے رب کا دلارا نبی وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی رب حبلی امتی کی جن کے لب پہ دعائیں رب حبلی امتی کی جن کے لب پہ دعائیں امت کا سہارا نبی نبی امت کا سہارا نبی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ مکے میں اجالا پھیلا تھا پھر سارا جہاں پر نور ہوا مکے میں اجالا پھیلا تھا پھر سارا جہاں پر نور ہوا مسکرائی ہر کلی آئے جو پیارے نبی مسکرائی ہر کلی آئے جو پیارے نبی مسکرائی ہر کلی آئے جو پیارے نبی ہر پھول پکارا نبی نبی ہر پھول پکارا نبی نبی مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جوان مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ آپ نہیں پڑھیں گے کیا ساتھ میں ذرا پڑھیے نا مرحبا کی ہے صدا مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جوان وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی کہہ دو سبحان اللہ جاری تھے درودوں کے نغمے قدسی بھی سلامی کو پہنچے جاری تھے درودوں کے نغمے قدسی بھی سلامی کو پہنچے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تو جو میرے گھر کی چھت تھی وہ بیچ سے دو ہو گئی فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا فرماتی ہے اس نور کی روشنی میں نے کسرا کے کنگوروں کو دیکھ لیا ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ نور کیسا ہے تو فرماتی ہے مجھے محسوس ہوا کہ یہ فرشتے ہیں جو نبی کے استقبال میں آئے ہیں نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں جاری تھے درودوں کے نغمے قدسی بھی سلامی کو پہنچے جاری تھے درودوں کے نغمے قدسی بھی سلامی کو پہنچے جھکے کعبے نے کہا آ گئے ہیں مصطفیٰ جھکے کعبے نے کہا آ گئے ہیں مصطفیٰ جھکے کعبے نے کہا آ گئے ہیں مصطفیٰ محبوب ہمارا نبی محبوب ہمارا نبی نبی محبوب ہمارا نبی نبی مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے مرحبا کی ہے صدا مصطفیٰ جو آئے مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے وہ ہے رب کا دلارا ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے نبی نبی وہ ہے رب کا دلارا اور بلند آواز سے وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی اور واللہ جو محمد نہ ہوتے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو واللہ جو محمد نہ ہوتے ہرگز نہ جہاں پیدا ہوتا واللہ جو محمد
محمد نہ ہوتے ہرگز نہ جہاں پیدا ہوتا عرش و فرش و یہ زمان سب ہے ان کا مکان عرش و فرش و یہ زمان سب ہے ان کا مکان وہ ہے راج دلارا نبی نبی وہ ہے راج دلارا نبی نبی مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے وہ ہے رب کا دلارا ہاں وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ شب بارات سید محمد قادری صاحب قبلہ آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ. اور ہے ذکر نبی کا راحت دل. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سنو سنو، حضور کے ناموں میں سے ایک نام ذکر اللہ ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر خود حضور ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر حضور ہے. اور سنو سنو، جب ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان ہے اللہ. ذکر نبی کا راحت دل ٹل جاتی ہے جیسے ہر مشکل. ہے ذکر نبی کا راحت دل ٹل جاتی ہے جیسے ہر مشکل. نیند جسے بھی نہ آئے صلی علی گنگنائے، نیند جسے بھی نہ آئے صلی علی گنگنائے، نیند جسے بھی نہ آئے صلی علی گنگنائے. ہر آنکھ کا تارا نبی نبی، ہر آنکھ کا تارا نبی نبی، ہر آنکھ کا تارا. ارے ہے ذکر نبی کا راحت دل. ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں؟ ارے پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. اور جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. ہے ذکر نبی کا راحت دل ٹل جاتی ہے جیسے ہر مشکل. ہے ذکر نبی کا راحت دل ٹل جاتی ہے جیسے ہر مشکل. نیند جسے بھی نہ آئے نیند کی گولیاں کھانا چھوڑ دو، ذرا حضور کی محبت میں جی لگا کر درود پڑھو. انشاءاللہ گولیوں سے اتنی میٹھی نیند نہیں آئے گی جتنا مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے آئے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے بھی نہ آئے صلی علی گنگنائے، نیند جسے بھی نہ آئے ہاں نیند جسے بھی نہ آئے صلی علی گنگنائے. ہر آنکھ کا تارا نبی نبی، ہر آنکھ کا تارا. اور رضوان غلام حساں ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید بھی غلام حساں ہے. ایک سیدھا سادہ انسان ہے. رضوان غلام حساں ہے. ایک سیدھا سادہ انسان ہے. نعت یہاں بھی سنائے حشر میں بھی گنگنائے، نعت یہاں بھی سنائے حشر میں بھی گنگنائے، نعت یہاں بھی سنائے حشر میں بھی گنگنائے. کر دے جو اشارہ نبی
نبی کر دیں جو اشارہ نبی نبی مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے مرحبا کی ہے صدا پیارے مصطفیٰ جو آئے وہ ہے رب کا دلارا نبی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. اب ایک ہے لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن میں زندگی کے مکمل ضابطے موجود ہیں بلکہ جس نے اس قرآن کو نہ سمجھا اور یوں ہی پڑھ دیا تو اس کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہیں بلکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں تدبر کیا غور کیا ایک لمحے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے 60 برس کی عبادت کا ثواب دیتا لیکن آج جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا کی تعلیم میں لوگ ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں کئی نئی ایجادات نئی سائنسی سٹڈیز وجود میں آ چکی ہیں کئی سبجیکٹ نئے یونیورسٹیز میں آ چکے ہیں لیکن افسوس 100,000 افسوس کہ آج کے ماں باپ اور آج کی اولاد ڈاکٹریٹ تو کر رہے ہیں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی آئی ٹی ایم بی اے بی ایڈ ایم اے ایم ایس سی اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ آج تک ہماری اولاد قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ تک نہیں پڑھ سکی اگر اس پورے مجمع میں یہ کہوں کتنے لوگوں نے قرآن کا ختم کیا ہے تو بہت ہاتھ اٹھیں گے بے شک کئی لوگ کہیں گے کہ ہم نے ہزاروں مرتبہ ختم کر دیا کئی کہیں گے کہ ہم نے سینکڑوں مرتبہ ختم کر دیا کوئی کہے گا کہ ہر رمضان میں ختم کرتا ہوں لیکن اگر میں ایک چبھتا ہوا سوال یہ کر دوں کہ کتنی مرتبہ سمجھ کر ختم کیا ہے وتھ ٹرانسلیشن ختم کیا ہے وتھ انٹرپریشن ختم کیا ہے کامنٹری کے ساتھ ختم کیا ہے تفسیر کے ساتھ تو دوستو ایسے لوگ ندارد ہیں آج اس مقدس رات میں سب سے پہلا پیغام جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوستو بہت دنیا میں پھنس چکے بہت دنیا کی تعلیم میں اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو ہم نے منہمک کر دیا لیکن اب وہ وقت نہیں ہے ورنہ یاد رکھو آج تم تو یا رسول اللہ کہنے والے ہو آج تم تو علم غیب مصطفیٰ کے ماننے والے ہو آج تم تو اختیارات مصطفیٰ کے ماننے والے ہو لیکن پتہ نہیں آپ کی اولاد آپ کی نسل جو کالج یونیورسٹی اور کیمپس میں جا رہی ہے پتہ نہیں ان کا ایمان سلامت رہ پائے یا نہ رہ پائے اور اگر چاہتے ہو کہ ان کا ایمان سلامت رہے تو اپنے گھر میں بٹھا کر انہیں قرآن کی تعلیم دو اور ان کی گھٹی میں عشق مصطفیٰ پہ پلاؤ بے شک ورنہ دوستو آج ایک بڑی تعداد گمراہ ہو چکی ہے اور بڑی تعداد گمراہی کی طرف مائل ہو رہی ہے اور سنو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کوئی ایسا ویسا عقیدہ نہیں ہے میرا ایک مشہور جملہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس چیز سے قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی سنت نے منع کیا ہے ہم اہل سنت اسے جوتے کی نوک پہ باندھتے بے شک کیا بات اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بے شک اور ہم سنی اسی لیے ہیں کہ ہم قرآن پر چلنے والے ہیں مصطفیٰ کی حدیثوں پر چلنے والے بے شک لیکن دوستو آج ایک فضا پھیلا دی گئی
ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا، بدگمانیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی کہ یہ سنی، یہ معاذ اللہ نبی کو خدا کے برابر سمجھتی ہے. کہہ دو معاذ اللہ. معاذ اللہ. یہ ذہن لوگوں کے اندر دے دیا گیا کہ معاذ اللہ جیسے خدا زندہ ہے ایسے ہی یہ نبی کو بھی زندہ مانتے ہیں. سنو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے خدا زندہ ہے ایسے کوئی زندہ نہیں. بے شک بے شک نبی خدا کی عطا سے زندہ ہے، بے شک خدا کے برابر کوئی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، بے شک یہ ہمارا ایمان ہے. بے شک. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی تھائی لینڈ کے سفر میں ایک مسجد میں ہمیں پرمیشن مل گئی، لیکن جب آخری دن آیا پروگرام کا، عشاء کی نماز کے بعد انگریزی میں ہماری تقریر ہونے والی تھی، تو ظہر کے وقت فون آتا ہے کہ آپ کا پرمیشن کینسل کر دیا گیا. آئے ہے. ساتھی پہنچے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے پرمیشن کینسل کر دی. کہا کہ دیکھیے آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، ہم آپ کو مسجد میں یہ سب کرنے نہیں دیں گے. ہم نے کہا ہمیں منظور ہے، اللہ. ہم صرف قرآن پڑھیں گے اور حضور کی جو باتیں ہیں وہ بتائیں گے، قرآن اور حدیث کی باتیں. ہمیں پرمیشن دی جائے. کہا نہیں نہیں، تم بریلوی لوگ ہو اور تمہارا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ خدا سے مت مانگو، نبی سے مانگو. انگریزی میں اس نے کہا، کافی باتیں اس نے کی. میں نے پلٹ کر اس کو جواب دیا، brother listen, if anybody is telling کہ don't ask to Almighty Allah and ask only to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that guy is definitely kafir. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں نے بات. کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ دو، خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی ہی سے مانگو، ولی ہی سے مانگو، خدا کو ہٹا دیا تو ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. بے شک بے شک. اس لیے کہ چاہے نبی ہو یا ولی ہو، یہ خدا کی مرضی، خدا کی عطا سے دیتے ہیں، بے شک. بِإِذْنِ اللہ دیتے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. خدا کو چھوڑ کر کوئی نہیں دے سکتا بھائی، یہ دیتے ہیں خدا کی مرضی سے. بس یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ وہ اپنی سیٹ سے اچھل گئے. آئے ہے. کہا this is your faith. میں نے کہا yeah, this is my faith. کہا you are one of the speaker today's program. میں نے کہا yes, I am one of the speaker. Okay, I don't want any argument other more. You go and do your program. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے تو بدگمانی میں ڈالا گیا تھا کہ آپ ایسے لوگ ہو، لیکن اگر یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے تو جاؤ آپ پروگرام کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب پروگرام انہوں نے سنا تو پروگرام کے بعد کا بردر، آج کے بعد جب بھی اس دھرتی پہ تم آؤ گے تو ایک دن نہیں بلکہ ہم کو 3 دن کا پروگرام. آئے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، ایگریسیو ہونا بند کرو، جلال کو تھوڑا ٹھنڈا کرو، بے شک. محبت کے ساتھ دوسروں کو سمجھاؤ کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا و نبی کو برابر نہیں سمجھتے. بے شک خدا کی ذات عرف و اعلیٰ ہے، بے شک. اور ہمارا عقیدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہے ہی نہیں جیسا کہ لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. ہم الحمدللہ اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ جس پر صحابہ تھے، تابعین تھے، غوث اعظم تھے، خواجہ غریب نواز تھے، شاہ ولایت تھے. ہم اسی عقیدے کے ماننے والے ہیں. آج ضرورت ہے ہماری تبلیغ عام. اینڈ سیکنڈ، انسانوں کے حقوق، رائٹ آف ہیومینٹی، انسانوں کے حقوق، رائٹ آف پیرنٹس، رائٹ آف ریلیٹیوز، بندوں کے حق.
اور اس چیز کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں کہ اگر آپ نے شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا اور اللہ کا جو بھی آپ نے گناہ کیا، تو وہ مولا اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ بے شک بے شک۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے، رشتہ داروں کی حق تلفی کی ہے، ماں باپ کی حق تلفی کی ہے، پڑوسیوں کی حق تلفی کی ہے، کسی انسان کی حق تلفی کی ہے، بے شک۔ تو جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا، خدا بھی تمہیں معاف کرنے والا نہیں۔ بے شک بے شک۔ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ غور سے سننا اس حدیث کو۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بے شک۔ کہ حضور خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے کعبہ، بے شک تو اللہ کا حرمت والا، عزت والا گھر ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اے کعبہ، خدا کے نزدیک ایک مومن کی عزت و حرمت تیری عزت و حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ آج میرے امام نے یہ کہہ دیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تو لوگوں کو ایسیڈیٹی ہو گئی۔ کہا حضور کے روضے کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا۔ ارے حضور کا روضہ تو بڑا عظیم ہے۔ ارے آپ جیسا، مجھ جیسا ایک انسان جو مومن ہو، جو مومن ہو، بولو بولو، مومن ہو، مومن ہو، صاحب ایمان ہو، حضور کا چاہنے والا ہو، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن اللہ کے نزدیک کعبے سے افضل ہے۔ آئے ہے آئے ہے، کیا بات ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نزدیک کعبے سے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ کعبہ توڑنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، آئے ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کسی مومن کا دل توڑنا۔ آج حقوق العباد کے حوالے سے معاشرے میں بڑی بیرا روی نظر آ رہی ہے۔ آج کسی کا حق مارنا عام بات ہو گئی ہے، بلکہ اللہ رحم و کرم فرمائے، کیا عوام، کیا خواص کیا بات۔ اس بیماری میں ہر کوئی مبتلا نظر آ رہا ہے۔ کوئی حسد کی وجہ سے کسی کا حق مار رہا ہے، کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اور وجہ سے کسی کا حق مار رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے۔ بے شک۔ سورہ نحل قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، جسٹس کا، انصاف کا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، نیکی کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ نساء میں، اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، آئے ہے آئے ہے۔ اور اپنی رشتہ داریوں کو توڑنے سے پرہیز کرو۔ بے شک۔ آج ذرا جائزہ لے معاشرے کا، سوسائٹی کا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، ماں بیٹے کی بول چال بند، ساس بہو کی بول چال بند۔ آج ایک فیملی کے رہنے والے انسان
آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن نظر آ رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوستو رشتہ توڑنا تو اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے کہ آج کوئی اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ صلہ رحمی یہ مومن کی صفت ہے، مومن ہمیشہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، آج کی رات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی نا تو ان میں قاطع رحم بھی ہے جو بلا وجہ اپنی رشتہ داری کو توڑ دے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے اسے سمجھیے۔ بے شک کیا بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رحم یہ ماں کی جو کوکھ ہوتی ہے جسے بچہ دانی ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ بے شک صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں اے ہے ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، اے ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے اور تمہیں ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بے شک بے شک اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ بے شک اے ہے رحمان میرا نام ہے کیا بات اور میں نے اپنے ناموں میں سے اسے نام دیا ہے رحم کا۔ اے ہے اب انسانوں میں جو رشتوں کو جوڑے گا اے ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے جوڑوں گا، سبحان اللہ اور جو رشتوں کو توڑے گا تو میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ اے ہے آج بہت رو رہے ہو، بہت بلک رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، ہم پر مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ ہم پر پہاڑ ظلم کے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ سنو، یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک بے شک یہ ہماری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب سے قوم مسلم نے ماں باپ کی عزت چھوڑ دی، بے شک جب سے قوم مسلم نے اپنے رشتہ داروں کا مقام بھلوا دیا، یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی۔ بے شک اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آج ہم میں بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں تو بہن بہن سے بات نہیں کر رہی ہے، بے شک بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کی پناہ کہ ایک غیر سے تو بڑی گہری دوستی ہے، لیکن اپنے سگے بھائی اور اپنے خون کے ساتھ کیفیت یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو اسے قتل کر دے اور اسے سولی پر چڑھا دے۔ یہ دشمنی کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ بے شک اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لو، رشتہ داریوں کو آسان مت سمجھو۔ کیا بات تساءلون بہ والارحام، اللہ نے فرمایا کہ تم رشتوں کو توڑنے سے پرہیز کرو۔ آج جب مرضی آتی ہے رشتہ انسان توڑ دیتا ہے، 2 روپیے کے لیے رشتے توڑے جا رہے ہیں، زمین جائیداد کے لیے رشتے توڑے جا رہے ہیں، بے شک اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج کیفیت یہ ہے کہ ایک خاندان اتنا بکھر چکا ہے، اتنا بکھر چکا ہے، اتنا بکھر چکا ہے کہ اب اسے کس طریقے سے دوبارہ تشکیل نو دی جائے اور جوڑا جائے، اس بارے میں آج ذہن جو ہے وہ بالکل مفقود ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے آخر لوگوں کو صحیح راہ دی جائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا وہی میرا صحیح بندہ ہے۔ بے شک بے شک اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بستی کیا بات یا جس آبادی میں کوئی ایک بھی ایسا انسان ہو اے ہے جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی اپنی رشتہ داری توڑ دی ہے، 40 دن کے لیے اس بستی سے اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا۔ اے ہے اللہ اکبر اللہ۔ آج جہاں دیکھو کاروبار نہیں چل رہا، جہاں دیکھو
ہم پسپا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کی وہ قومیں جو کل تک کے جاروب کشی کرتی تھی، آج ان کے سامنے مسلمان ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے پر مجبور ہو چکے۔ حقیقت وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیمات کو بھلا دیا، بے شک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اور سنو، آپ کو یاد ہوگا کہ جب غار حرا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جایا کرتے، ام المومنین سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور کو ٹفن باندھ کر دیا کرتی۔ اب انہی دنوں میں جب وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، میرے آقا گھر میں آتے، کہتے آئی خدیجہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کپ کپی تاری ہے۔ کیا بات، حضرت خدیجہ حضور کو لحاف پہ لحاف اڑاتی، لیکن وہ کپ کپی نہیں جاتی۔ کہتی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے، حضور کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ کے جو جملے تھے وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ام المومنین نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، آپ کا خدا آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اے ہائے ہائے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت لا بے عتاب و عذاب و حساب و کتاب، عتاب و عذاب و حساب و کتاب، ابد اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت لاکھوں سلام، فیض جن کا ہر ایک سمت جاری ہوا، میرے شاہ ولایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت الصلاۃ والسلام۔ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، آج کی رات اسے مغفرت دوں۔ ہے کوئی جو رزق کا طلبگار ہو، آج کی رات اسے رزق دوں۔ ہے کوئی جو لمبی عمر کا طلبگار ہو، اسے لمبی عمر دوں۔ ہے کوئی مولا ہاں، یہ دیکھ شاہ ولایت کے قرب میں یہ تیرے تمام بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ مولا ہم سب کا تو ہی رب ہے۔ مولا ہاں تو کہہ رہا ہے کوئی لبیک 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 یا ربنا، لبیک یا ربنا، لبیک یا ربنا۔ مولا ہاں ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، ہماری مغفرت فرما۔ مولا بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ مولا جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے اسے بھی معاف کر دے، جو اکیلے میں کیے اسے بھی معاف کر دے۔ اے رب کریم، آج تک جو نمازیں قضا کی اسے معاف کر دے، آئندہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دے دے۔ مولا آج تک